أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب المشرقين والمغربين، والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آلہ وصحابہ المکرمین المعظمین. اما بعد، ہم ذکر ولی جو کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن نعت شاہ عرب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ المولانا العلی العظیم. تمام حاضرین، سننے والے حضرات، ایک دفعہ بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ کرم میں میرے ساتھ مل کر درود پڑھے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. وقت گزرتے گزرتے گزر گیا اور 1424 کے بعد 1425 ماہ رجب المرجب کی چاند رات کے ساتھ مولا تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رات کو عطا فرمایا. ماہ محرم سے 1445 شروع ہوا اور ماشاءاللہ شروع ہونے کے بعد الحمدللہ ابھی تک جو ہے وہ 1445 چل رہا ہے، اور انگریزی حساب سے جو ہے وہ 2025 آ گیا، 2024 آ گیا. 2023 ختم ہوا اور 2024 شروع ہو گیا. ماہ رجب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ. کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی دن اللہ کا نہیں، کوئی وقت اللہ کا نہیں، کوئی گھنٹہ اللہ کا نہیں؟ ہر وقت اللہ کا ہے، ہر لمحہ اللہ کا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی 12 مہینوں میں ماہ رجب کو اپنا مہینہ فرمایا. سبحان. اور یہ رجب اللہ کا مہینہ، اور اس اللہ کے مہینے میں اللہ والوں میں ہندوستان میں عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص مبارک کی برکتیں. آج چاند کے حساب سے پہلی، ہندوستان کے حساب سے پہلی جمعرات، نوچندی جمعرات بھی ہے، 6 تاریخ بھی گزری، اور کل انشاءاللہ ماہ رجب المرجب کا یہ پہلا جمعہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غریب نواز کی برکتیں عطا فرمائے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن نے فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولی جو ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں اللہ والوں کا ذکر ہے اتفاقاً قرآن پاک میں وہ 11واں سپارہ ہے، اور سبحان اللہ خواجہ کی چھٹی جو ہے وہ بھی الحمدللہ. عجیب معاملہ ہے کہ ماہ رجب جو اللہ کا مہینہ، اور اس اللہ کے مہینے میں ماشاءاللہ 6 رجب کو ہمارے غریب نواز
اپنے رب کی بارگاہ کرم میں اپنے جسم کو چھوڑ کر روح سے نکل کر رب کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے۔ ہم اور آپ ان کی چھٹی مناتے ہیں، وہ جنتی دروازہ، وہ سبحان اللہ، وہ اولیاء مسجد، وہ شاہ جہانی مسجد، سرکار غریب نواز کے دربار گوہربار میں اجمیر مقدس میں لاکھ لوگ پہنچ کر آج چھٹی کی برکتوں کو حاصل کیا ہوگا۔ کچھ لوگ جمعہ پڑھنے بھی رک گئے ہوں گے کہ جمعہ پڑھ کے اجمیر مقدس سے نکلیں گے۔ سبحان اللہ، وہ خواجہ غریب نواز جو سبحان اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکم سے ان کے پیر و مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کعبہ معظمہ لے کر گئے، اور کعبہ معظمہ لے جانے کے بعد آپ نے سرکار غریب نواز سے فرمایا کہ تم پہلے 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو۔ غریب نواز نے وہ پڑھا، اور اس کے بعد جب پڑھ چکے تو سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے کلمہ شریف کی اور دوسری تیسری انگلی کو لے کر فرمایا اے معین الدین ذرا نیچے دیکھو۔ تو جب انہوں نے زمین کے نیچے دیکھا تو سرکار خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز کے پیر و مرشد نے پوچھا کہاں تک نظر آیا؟ تو سبحان اللہ غریب نواز نے پیر و مرشد کے قدموں کو چوم کر کہا سرکار آپ کے کرم سے زمین کی آخری حصے تحت الثری تک دیکھ لیا۔ پھر سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے آسمان کی طرف انگلی کی اور انگلی کرنے کے بعد فرمایا معین الدین اب دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ تو سبحان اللہ سرکار غریب نواز نے پیر و مرشد کے قدموں کو چوما، خواجہ عثمان ہارونی کے قدموں کو چومنے کے بعد عرض کیا اے پیر و مرشد اب میں آپ کی انگلی کے اندر سدرا تک دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز نے وہی سب کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا تیری بارگاہ کرم میں حاضر ہے، اب تیرے محبوب کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں۔ وہ کعبے کی جگہ وہ ہے کہ جب کعبہ معظمہ فتح یاب ہوا تو ہمارے نبی نے فرمایا اے بلال یہاں آؤ۔ اب کعبہ معظمہ فتح یاب ہو گیا، اب تک تو چھپ کر اذان دیتے تھے، مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد تم نے اذانیں دی، اب یہاں یہ پہلی نماز کا وقت ہے کعبے کے اندر فتح یابی کے بعد، اے بلال اب پہلی اذان تم دو گے؟ تو بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ کہاں کھڑے ہو جاؤ؟ تو سرکار غریب نواز کے خطا سے عرض کرنا چاہوں گا کہ سبحان اللہ سرکار بلال حبشی نے جب عرض کیا تو نبی رحمت مسکرائے، فرمایا بلال کہیں اور نہیں کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو بلال حبشی نے عرض کیا یا سرکار کعبے کی چھت پہ، کعبے کے سامنے چاروں طرف کہیں کھڑا ہو؟ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا مسکرا کر اے بلال کعبے میں تم کو بڑی زحمتیں ہوئی، بڑی مشقتیں ہوئی، آج تمہارا اعزاز یہی ہے کہ قیامت تک تو کعبے کی طرف رک کر کے اذان ہوگی، لیکن آج پہلا دن ہے کہ کھلے عام اذان ہو رہی ہے، آج تم کعبے کی چھت پر اذان دو گے۔ حضرت بلال حبشی نبی کے قدموں کو چوم کر چھت پہ جائے گئے، کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب نیچے رہتا تو کعبے کی طرف چہرہ کرتا، اب تو آپ نے کعبے کے اوپر کھڑا کر دیا، چہرہ کدھر کروں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت سبحان اللہ والضحا والے چہرے والے والشمس چہرے والے سبحان اللہ وہ رسول مسکرائے اور فرمایا اے بلال پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہمارا چہرہ دیکھو اور اذان کہو، ہمارا چہرہ دیکھو اور اذان کہو۔ بلال نے نبی کا چہرہ دیکھا اور اذان دی۔ سبحان اللہ یہ وہی مقام ہے جہاں سب سے پہلی اذان کھلے عام حضرت بلال حبشی نے نبی کے فرمانے سے کعبے کی چھت کے اوپر کی تھی۔ آج سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی انگلیوں میں زمین کا آخری حصہ آسمان کے سدرا تک یہ سرکار حضرت غریب نواز کو دکھایا، اور مدینہ شریف پہنچے، سلام عرض کیا اور عرض کیا سلام کرو۔ خواجہ معین الدین نے جب سلام کیا تو غیب سے آواز آئی، ایسا لگا کوئی اور نہیں بلکہ نبی فرما رہے ہیں وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ
اور یہ خالی وعلیکم السلام نہیں ہے، بلکہ فرمایا ولی جو زمین پر بشر جو ہیں، جو ولی ہیں، ان سب ولیوں کے تم تاجدار ہو۔ سرکار غریب نواز کو فرمایا جاؤ تم کو ہندوستان دیا گیا۔ سرکار غریب نواز نے پیر و مرشد کے قدموں کو چوما، وہاں سے چلے، اللہ اکبر، حکم ہو گیا تھا کہ ہندوستان جاؤ۔ دونوں ولیوں کی عمر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سرکار غوث اعظم کی عمر ہے 92 سال 92، اور سرکار غریب نواز کی عمر ہے 106 سال۔ 106 سال مطلب کچھ سرکار غریب نواز بڑے ہیں۔ سرکار غریب نواز اللہ اکبر پہنچے غوث اعظم کے یہاں، تو غوث اعظم نے فرمایا ہندوستان کے تاجدار ہو کے آ رہے ہو؟ مسکرائے، سبحان اللہ، بیٹھے تھے، عشاء کی نماز ہو گئی تھی، تو سبحان اللہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اب میں تو جا رہا ہوں۔ وہ غوث اعظم جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی، وہ غوث اعظم اپنے حجرے میں جانے لگے کہ اب فجر کے ٹائم میں نکلوں گا، عشاء پڑھ کے جا رہا ہوں، فجر پڑھانے آؤں گا۔ سبحان اللہ، فرمایا سنو، آج کی رات میں جو کل فجر ہوگی، وہ فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھ لے وہ سب جنت میں جائیں گے۔ جو میرے پیچھے نماز فجر کل کی صبح پڑھ لے وہ سب جنت میں جائیں گے، اور جو یہ خبر کسی اور کو دے وہ جہنم میں جائے گا۔ اتنا کہا اور غوث اعظم چلے گئے حجرے میں۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ وہ ادھر چلے گئے، خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے، سب بیٹھے رہے۔ 10 بجا، 11 بجا، 12 بجا، 1 بجا، غریب نواز نے اپنا عصا اٹھایا، اپنی لکڑی اٹھائی، غوث اعظم کی جامع مسجد سے نکلے اور فرمایا ایک دروازے پر دستک دی، کہا اٹھو۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے فرمایا جو آج میرے پیچھے فجر پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چلو 1 بجے سے لے کے صبح کی فجر تک جہاں تک غوث اعظم کے اس محلے میں بغداد شریف میں شہر میں پہنچ سکتے تھے، غریب نواز پہنچے اور لوگوں کو بلایا، اذان ہوئی فجر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم، بے شک نیند سے بہتر ہے نماز۔ سب نکلے، غوث اعظم بھی حجرے سے نکلے، عشاء کی نماز پڑھ کے گئے تھے، فجر کے پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، رات بھر عبادت کرتے رہے۔ اب جو غوث اعظم حجرے سے نکلے تو دیکھتے کیا ہے کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، ان کی جامع مسجد بھری ہوئی ہے۔ الحمدللہ کہا، مصلی پر گئے، سنتیں پڑھی، اس کے بعد میں اقامت ہوئی، غوث اعظم نے فجر کی نماز پڑھائی، سب نے نماز پڑھ لی۔ سبحان اللہ، غوث اعظم اپنے منبر پر کھڑے ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی اگر کہہ رہا تھا تو وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا تھا بلکہ رب کے کرم سے کہہ رہا تھا، میرے مرشد کے کرم سے کہہ رہا تھا کہ جو آج میرے پیچھے فجر پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا جو یہ خبر کسی اور کو دے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ کون ہے جو اتنے لوگوں کو بلا لایا؟ تو خواجہ غریب نواز تو سب کو بلا رہے تھے نا، غریب نواز تو سب کو چاہتے، سب سے آخر میں آئے تھے۔ غوث اعظم نے جب کہا کون ہے تو آگے آئے، مسجد کے باہر کھڑے تھے، عرض کیا سرکار میں بلا کے لایا۔ کہا معین الدین تم اندر چلے آؤ، اندر آ جاؤ۔ منبر کے سامنے کھڑا کیا اور غوث اعظم نے منبر پر کھڑے کھڑے فرمایا اے معین الدین، کیا جہنم سے ڈر نہیں لگا؟ جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگا؟ میں نے کہا تھا جو کسی اور کو خبر دے گا وہ جہنم میں جائے گا، تم نے اتنے لوگوں کو بلا لیا۔ تو سبحان اللہ، غریب نواز ہی غریبی نواز ہے، سب کے چاہنے والے ہیں۔ عرض کی غوث اعظم کے قدموں کو چوم کے سرکار آپ نے فرمایا جو خبر دے گا وہ جہنم میں جائے گا، لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا جو پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ میں یہ گناہگار امت کو اسی لیے بلا لایا
کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ کے پیچھے فجر پڑھنے کے بعد سب جنت میں چلے جائے؟ اگر میں ایک جہنم میں چلا جاؤں تو کیا ہو، کم سے کم یہ سب تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے بلا لایا، غوث اعظم منبر سے اترے، اور اترنے کے بعد غوث اعظم نے سبحان اللہ ہمارے اور آپ کے خواجہ معین الدین غریب نواز، اسی لیے ان کا نام ہے، غریبوں کو چاہنے والے، غریب نواز کو اپنے کلیجے سے لگایا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے، اور فرمایا اے معین الدین، میرے رب نے بھی تو یہی کہا ہے، میں بندے کو پسند کرتا ہوں جو دوسروں کا بھلا چاہے۔ اے معین الدین، تم نے دوسروں کا بھلا چاہا، میں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اے اللہ میرے معین کو معاف کر دینا، جتنوں کو لا یہ سب جنت میں جائے اور تم چلو۔ اسی لیے نبی نے کہا ہمارے دین کی عظمت کے دو شاہد، ہمارے دین کی عظمت کے دو شاہد، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم سے چلے اور غریب نواز تک پہنچے۔ اللہ کل پرسوں کسی اور رات میں پھر عرض کریں گے۔ یہ مہینہ تو رجب کا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ۔ آپ کیا 12 مہینے میں بول سکتے ہیں کوئی دن اللہ کا نہیں؟ لیکن نہیں، اللہ نے ہر دن کو اچھا رکھا، لیکن اس میں جمعے کو زیادہ افضل کر دیا کہ جمعہ افضل ہے۔ ایسے ہی 12 مہینے افضل ہیں، لیکن 12 مہینے میں رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ، اور رمضان امت کا اور مغفرت کا مہینہ۔ اس لیے تیار رہو، مقصود علی نوری بھی کچھ کہے گا، کہتا رہے گا۔ میرے سائد عزیز اعظم حافظ محمد شاداب علی خان بھی، ان کی تمنا رہتی ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہے، اور میں بھی اسی لیے کہ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے۔ اے اللہ ہمارا کام تو یہی ہے کہ تیری بارگاہ کرم میں بندوں کو لے کر آنا۔ ہم گناہگار سیاکار ہے، ہماری بھی مغفرت فرما۔ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اہلیہ حج اختری جو انتقال کر گئی، ہمارے والد حضرت محبوب ملت رحمت اللہ علیہ، بڑے بھائی مولانا منصور علی، اور ہمارے خاندان کے شیر بے شیر اہل سنت علامہ ابو الفتح عبید رضا محمد حشمت خان علی خان، میرے بڑے والد اور میرے چچا حضرت مولانا ابو النصر محمد مصطفیٰ مفتی کی عقیلی بھیر، مولا ان سب کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما، اور سب کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ جو سن رہے ہیں مولا ان کو بھی برکت عطا فرما، اور جو ہم سنا رہے ہیں ہم کو بھی برکت عطا فرما۔ میرے شاہ بچے حافظ محمد شاداب محبوب، اسی کے ساتھ ساتھ میرے نواسے عزیزم سید محمد الہم، اسی کے ساتھ ہمارے صاحبزادے کے صاحبزادے محمد شاہان اور محمد اصفہان، مولا ان سب کو برکت عطا فرما۔ میری بچی شافیہ کے بھی بچے حاجی شاہ نواز محمد شہران اور سہیل دلوی اور عبد الخالق بھائی کی یہاں کے جتنے بھی حضرات نوزائیدہ بچے بچیاں زندہ ہیں، سب کو مغفرت کے ساتھ زندگی میں برکت عطا فرما۔ میرے بھائی محمد عارف رضا کو بھی صحت و شفا، اور ان کی بیوی کو، ان کی بچی کو، ہمارے خاندان کی جتنے بھی ایمان والے لکھنؤ میں، پیلی بھیت میں، جہاں جہاں ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ سید عدنان کے والد سید یونس صاحب کی بھی مغفرت فرما، ان کے بھی گھر میں جو اور مرد عورت ان کی خالہ انتقال کر گئی، ان کی مغفرت فرما۔ ہم سب کے گھر میں جن لوگوں نے تعاون کیا، جو محفل کر رہے ہیں، مولا اسے قبول فرما، اور ایک ایک لمحے کے بدلے میں سب کو برکت خیر عطا فرما۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کل پرسوں پھر کچھ باتیں عرض کریں گے۔ آج شب جمعہ تھی اس لیے شروعات کر دی، اور کل بھی انشاءاللہ 7 تاریخ کے 8ویں شب رہے گی۔ یہ ممبئی ہے، نہ تم کی ممبئی نہ ہم کی ممبئی، یہ تو مخدوم بابا کی ممبئی۔ 8 تاریخ جو ہے وہ مخدوم رحمی کی ماہ جمادی الثانی کی ہے۔ بہرحال بزرگوں کی برکتیں اور رجب ماہ شعبان ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں اللہ خیر کے ساتھ ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں کیا کہوں، یہ ہو، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، ایسی عطا ہو جس سے ہم سب کے گھر بھر کا میل بھلا ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ مولا سننے والے، سنانے والے، کہنے والے، ہمارے سائد عزیز حافظ محمد سب کو برکت و خیر عطا فرما، اپنی رحمتیں عطا فرما، اپنی برکتیں عطا فرما۔ اور اس مہینے کے اندر جو خاص خاص راتیں ہیں ان کی برکتیں، شب معراج، شب برات، شب قدر اور ماہ رمضان قرآن کی رحمتیں عطا فرما۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب
بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.